بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دنیا کی تمام دواؤں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ کوئی بدلہ ہرگز نہ لو، بلکہ خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان سے بہتر بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ کا بہترین دوست ہے تو وہ آپ کی صحت ہے۔ اگر ایک بار صحت ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر کسی کے لیے بوجھ بن جاؤ گے۔ سب کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے دکھ سنیں گے لیکن دوسرے کو ہنس کے سنائیں گے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ شخص کبھی غربت اور محتاجی کا شکار نہیں ہوتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص تمہیں تمہاری اپنی ذات سے زیادہ خوشی نہیں دے سکتا، اس لیے خود پر اعتماد ہی تمہاری زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کبھی تمہیں حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ ناظرین، اللہ اتنا ہی درد، تکلیف اور مصیبت دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں۔ زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش ہرگز نہ کریں، ورنہ موٹاپا گھیر لے گا۔ کامیاب اور عقل مند لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک مسکراہٹ اور دوسری خاموشی۔ مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اور خاموشی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے قوت باں میں اضافہ ہوتا ہے اور معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اگر تم اپنے راز کی حفاظت خود ہی نہیں کر سکتے تو یہ توقع دوسروں سے بھی نہ کریں کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو عشاء کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اگر آپ معدے کی تکالیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کھانے کے فوری بعد پانی نہ پئیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، آپ سب لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی خاطر زمین پر لیٹ بھی جائیں اور لوگ آپ کے اوپر سے گزرنے لگیں تب بھی وہ شکایت کریں گے کہ آپ ہموار نہیں لیٹے ہوئے۔ سو اپنی زندگی جینا شروع کیجیے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ابن آدم کی سات مندی کی علامت ہیں اور تین چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہیں۔ ابن آدم کی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اسے نیک بیوی ملے، اچھی رہائش ملے اور عمدہ سواری ملے، جبکہ اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اسے بری بیوی ملے، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو ممکن ہے کہ اسے توجہ کی ضرورت ہو۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ اگر زندگی میں کسی خواب کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے مسلسل محنت کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بزرگوں سے بیٹھے ہوئے ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ یہ تکبر غرور کی نشانی ہے۔ اگر ہر وقت منہ خشک رہے تو یہ ممکنہ طور پر شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر چہرہ پیلا پڑنا لگے تو یہ جگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جائیں تو یہ نیند کی کمی یا مادہ منویہ کی کمی کی علامت ہے۔ اگر ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہو تو یہ خون کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر جسم پر نیلے دھبے بننے لگیں تو یہ رگوں میں خون جمنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے،
خواہ وہ لالچ ہو، محبت ہو یا خوف۔ کچھ لوگ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں تعریف دے کر خوش کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ خوف سے قابو میں آتے ہیں، ان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، بعض لوگوں کی کمزوری ان کے رشتے ہوتے ہیں، یعنی بچے یا راز ہوتے ہیں۔ ایک چالاک شخص اپنے مخالف کی کمزوری ڈھونڈ کر پوری جنگ بغیر لڑے جیت سکتا ہے۔ اس دنیا کا قانون یہی ہے کہ صرف طاقتور بننا کافی نہیں، بلکہ ذہین اور ہوشیار بنو۔ بعض اوقات اپنی کمزوری چھپانا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کلونجی کے بیج کینسر جیسی مضر بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس نہار منہ پئیں، یہ شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ جس انسان کی پلکیں لمبی ہوں گی وہ ذہین ترین ہوگا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت اور چمکدار بنانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ روز نہار منہ 2 دانے کھجور آدھا چمچ شہد کے ساتھ پانی میں ابال کر پی لو۔ چربی پگھلے گی اور پیٹ تیزی سے کم ہوگا۔ آنکھوں کے گرد کالے حلقے دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل رات کو لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے سیب کا رس روزانہ پئیں۔ پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں بیکنگ سوڈا ڈال کر پاؤں بھگوئیں۔ چھوٹے بچوں کے نظر بد کے لیے معوذ 3 یعنی سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ زیادہ پانی کے استعمال سے گردے صاف ہوں گے اور چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کھیرے کا استعمال مثانے کے مسائل کو دور کرنے میں معاون ہے۔ پینے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ غصہ میں کیا جانے والا فیصلہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ ناظرین گرامی، انسانی جسم میں ہڈیوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہڈیاں جسم کو بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ جسمانی نقل و حرکت کے لیے ہڈیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ہڈیوں کی مضبوطی کو لے کر اکثر لوگ تشویش کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے جسم میں کیلشیم کی متوازن مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا اس کی کمی سے ہڈیوں کے درد سے لے کر امراض قلب تک پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجوہات میں ان کے روزمرہ معمولات کے ساتھ ان کی خوراک کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے یہ کیلشیم کی کمی کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ کیلشیم کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ ناظرین، کیلشیم جسم میں سب سے اہم اور عام معدنیات میں سے ایک ہے۔ جسم کا زیادہ تر کیلشیم ہڈیوں میں محفوظ ہے، لیکن کیلشیم خون میں بھی ضروری ہے۔ خون میں موجود کیلشیم اعصاب کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے، پٹھوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں مدد کرتا ہے تاکہ پٹھے حرکت کر سکیں۔ اگر خون بہہ رہا ہو تو خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے اور دل کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں معاونت دیتا ہے۔ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں کیلشیم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر خوراک میں کافی کیلشیم کا استعمال نہیں تو پھر جسم خون میں استعمال کرنے کے لیے ہڈیوں سے کیلشیم لیتا ہے، جو ہڈیوں کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کے اثرات۔ ناظرین، ہاتھوں، پیروں یا ہڈیوں میں درد کی شکایت اس کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ متوازن غذا پر توجہ دیں۔ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بہتر غذا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی زیادہ ہوتی ہے
تو صرف خوراک اسے پورا نہیں کر پاتی۔ کیلشیم کی کمی پورا کرنے کے اسباب: سورج کی روشنی حاصل کریں۔ ہمارا جسم سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی حاصل کرتا ہے جو جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی ہڈیوں کو مضبوط رکھتی ہے اور آپ کی سکن کو بھی نکھارتی ہے۔ پھلوں کا استعمال کریں۔ کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے انجیر، خشک میوہ جات وغیرہ کو بہت زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو نہانے سے قبل پھٹکڑی گیلا کر کے جسم پر مالش کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل دنیا کی ہرس سے آزاد ہو کر اللہ تعالی سے جڑ جائے۔ دولت ہاتھ میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر دل میں آ جائے تو بربادی ہے۔ اگر چہرے پر دانے ہوں تو ملتانی مٹی، گلاب اور لیمو کا رس ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ ہر وقت تھکن رہتا ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پاؤں بھگو لیں، سکون ملے گا۔ موٹاپے سے نجات کے لیے نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو روز صبح ملا کر پی لیں۔ کمر درد کے لیے نیم گرم زیتون کا تیل نرمی سے مالش کریں۔ اگر سکن پر جھریاں آ رہی ہوں تو ایلو ویرا جیل، انڈا اور شہد ملا کر لگائیں۔ اگر جلد پر کھردرا پن دور کرنا ہے تو دودھ اور بیسن کا لیپ کریں۔ اگر آپ ایک کام کو ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں تو اچھے انداز سے کریں، لیکن اگر کام سے آپ کو محبت ہے تو اسے ریگولر نہیں بلکہ نئے انداز سے کریں جس کے زبردست نتائج آئیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کام پھر آپ کو ٹینشن نہیں دے گا۔ مشہور اور بڑے لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنے کے طریقے ایجاد کیے، انہیں اپنے کام سے عشق تھا۔ اس طرح جئیں کہ بعد آنے والے یہ ضرور سوچیں کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا۔ ناظرین، مایوس نہ ہو، چاہے زندگی تم پر کتنی ہی سختی سے کیوں نہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ اللہ جو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ ناظرین، چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے 100 گرام ارک گلاب، 15 گرام روغن زیتون اور 15 گرام پھٹکڑی لے کر 2 انڈوں کی سفیدی ملا ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آمیزہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اتار لیں۔ سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کریں۔ اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ چھوٹے بچوں کا سوتے میں پیشاب نکل جاتا ہو تو انہیں سونے سے قبل تل کے لڈو یا باجرے کی کھچڑی کھلائیں۔ صبح تر و تازہ رہنے کے لیے 1 پیالی گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ پی لیں۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ اچھے لوگ پھول کی مانند ہوتے ہیں، وہی لوگ خوبصورت اور انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں تنہائی میں ہمیشہ اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شوگر کے مریضوں کو اپنے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جن میں GI یعنی شوگر کی مقدار کم سے کم ہو۔ دنیا میں کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو نہ صرف میٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں بلکہ ان میں شوگر کا مقدار متناسب ہوتا ہے۔ شوگر کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے شوگر کے مریض اگر اعتدال کے ساتھ ان پھلوں کا استعمال کریں تو ان سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، آڑو۔
आड़ू फाइबर से भरपूर होता है और हाजमा बेहतर करता है। यह शुगर को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करने में मदद देता है। कीवी, अगर कीवी एतदाल में खाया जाए तो यह फल हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद है। कीवी छिलके समेत खाएं ताकि फाइबर ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। अनानास, अनानास ये विटामिन सी से भरपूर और शुगर में मोतदिल होता है। अलबत्ता शुगर के मरीज इसके जूस से परहेज करें। तरबूज, तरबूज पानी से भरपूर और मोतदिल शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए का बेहतरीन खजाना है। चेरी, चेरी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, दिमागी सेहत के लिए मुफीद और सबसे बढ़कर कम मिकदार में खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। चिकोत्रा, चिकोत्रा मैदे की सोजिश कम करने वाले कुदरती अज्जा का हामिल होता है। इसमें भी शुगर का मिकदार मोतदल होता है। पपीता, पपीता में पानी की मिकदार ज्यादा और शुगर की मिकदार कम होती है। शुगर के मरीजों के लिए यह फल कम मिकदार में यानी 2-3 छोटे टुकड़े खाने से फायदा है। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी कुदरती मिठास के बावजूद कम शुगर रखती है। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। नाजरीन करामी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया दिल में घर कर जाए तो बंदा हमेशा बेचैन रहता है, और जब दुनिया को दिल से निकाल दे तो सारी कायनात उसकी गुलाम बन जाती है। आजकल घर में माली मामलात पर झगड़े ज्यादा होते रहते हैं। इसे कैसे हल करें? लोग कहते हैं सारा रौला पैसे का है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे घरों में सबसे ज्यादा झगड़े पैसों की वजह से ही होते हैं, लेकिन पैसे की कमी या ज्यादती असल मसला नहीं, बल्कि असल मसला पैसे का गैर शफाफ इस्तेमाल और एतमाद की कमी है। अक्सर मियाँ बीवी या खानदान के दीगर अफराद पैसे के मामले में एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, और फिर यही मामला झगड़े का बाइस बनता है। पैसे के झगड़े की अमूमी वजूहात: एक फर्द की फजूल खर्ची, पैसे छुपाना या झूठ बोलना। जब कमाई कम हो और खर्च ज्यादा, गैर जरूरी अखराजात, अगर पैसा जाया हो रहा हो तो इंसान को मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है, बीमारियों और दीगर अखराजात का खौफ रहता है। बाज़ औक़ात पैसा खुद झगड़े की असल वजह नहीं होता, बल्कि अदम एतमाद और अना पैसे को मसला बना देती है। पैसे के झगड़े खत्म करने की अमली तरीका मेरा पैसा नहीं हमारा पैसा, ये वाली सोच अपनानी है। जाती जेब खर्च भी रखें। हर फर्द को अपनी छोटी जाती जरूरियात के लिए थोड़ा पैसे देने चाहिए। इस पर कोई रोक टोक ना हो ताकि बेएतमादी ना हो। खुलकर बात करें। महीने का खर्च, आमदनी, कर्ज, सबके बारे में साफ बात करें। छुपाने की कोशिश ना करें। छुपाने की आदत झगड़ा बढ़ा देती है। नाजरीन, दोनों मियाँ बीवी बैठकर जरूरी और गैर जरूरी अखराजात की फहरिस्त बनाएं और उसके साथ बचत की प्लानिंग तश्कील दें। फजूल खर्ची कंट्रोल करें और चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये वाकई जरूरी है? सेल्स, किस्तें और कर्ज के चक्कर में ना आए। कर्ज में एहतियात करें और गैर जरूरी उधार या कर्ज से बचें। अगर लेना ही पड़े तो जिम्मेदारी से वक्त पर वापस करें। नाजरीन, मियाँ बीवी माली जिम्मेदारियां आपस में बांटें, और अगर दोनों कमाने वाले हैं तो दोनों मिलकर खर्च की प्लानिंग करें। घरेलू अखराजात को सिर्फ एक फर्द पर न डालें, बशर्ते कि कमाई वाला एक ना हो। एतमाद का फार्मूला: पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं बल्कि उसके साथ आपका दिल भी शफाफ होना चाहिए। अगर कभी पैसे के मामले में गलती हो जाए तो फौरन मान लें। नादरीन, अगर जरूरत हो तो किसी बड़े या माहिर से मशवरा ले लें। अगले महीने में बचत का हदफ तय करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो।
آج ہی بیٹھ کر مہینے کا بجٹ بنائیں، کوئی عجیب کام نہیں ہے، ذرا کر کے تو دیکھیں۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کو لکھیں اور غیر ضروری چیزیں ختم کر دیں۔ پیسہ بذات خود جھگڑا نہیں، مگر چھپانا اور فضول خرچی جھگڑا بناتا ہے۔ بات چیت، شفافیت اور مشترکہ فیصلے کرنا مالی سکون کا فارمولہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ پیسہ صحیح طریقے سے سنبھالیں گے تو پھر پیسہ آپ کو سنبھال لے گا۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید اور دیر پا غم دل کی بیماری اور جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ غم زدہ افراد میں غذائیت، نیند اور جسمانی نگرانی کی کمی کی وجہ سے صحت متاثر ہوتی ہے، جیسے وزن کم ہونا یا بدہضمی کے مسائل۔ وقت پر جواب دینا بھی ایک ادب ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں۔ جو دیر سے ملتے ہیں وہ اکثر دل سے دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جواب کا وقت بتا دیتا ہے رشتہ کتنا خاص ہے یا صرف باتوں کا کھیل ہے۔ خود کو قیمتی سمجھنے والے اکثر تاخیر کی وجہ سے دوسروں کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیر سے جواب دینا اس بد مزہ چائے کی طرح جس کو انسان پھر پیتا نہیں بلکہ پھینکتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاکو چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ ناظرین، آنکھ کھلتے ہی نیند سے بیدار ہونے والی دعا پڑھیے، وضو کیجیے اور نماز کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ اس شیطانی چال سے نجات ملے گی۔ ناظرین، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس میں دل نامی ایک لوٹرا بھی پیدا کر دیا گیا، جس میں محبت، نفرت، غصہ اور ہمدردی جیسے دیگر احساسات جنم لیتے ہیں۔ دل میں کسی کے لیے محبت کا احساس جاگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ فطری عمل ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارے دلوں میں مخلوق کی محبت خالق سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ تب وہ محبت ہمارے لیے پریشانی اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے، اور در حقیقت محبت وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور جو دور کر دے تو وہ محبت نہیں، فریب ہے، جس سے جتنا جلدی کنارہ کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر دل لگانا ہی ہے، قربت پانا ہی ہے، اپنا آپ لوٹانا ہی ہے تو اللہ پاک سے دل کو جوڑیے اور اپنا آپ انمول اور قیمتی بنائیے۔ جزاک اللہ۔